جو فتح کی داستاں، وہ جو ظالموں کا زوال ہو. یا ربی یا ربی. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
مدد Bahadır. Jonas.
صلاح الدین ایوبی سیزن 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے سیزن کے پہلے ایپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد آخرکار وہ دوبارہ اس کنویں میں گر جاتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا رب، زمین بھی آپ کی ہے اور آسمان بھی آپ کی ہے، میری مشکل کو آسان فرما دے میرے اللہ۔ جس کے بعد ہمیں ابلین قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک نقابپوش ابلین قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب صلاح الدین کنویں سے باہر نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ یہاں وہ نقابپوش دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب صلاح الدین کنویں میں واپس گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب صلیبی سپاہی اس نقابپوش پر حملہ کر دیتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے ان صلیبیوں کا خاتمہ کرنے لگتا ہے۔ بہت سے سپاہیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر ایک شخص سو رہا تھا۔ جب وہ اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سویا ہوا شخص اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ دوسری جانب صلاح الدین بھی کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے انہیں قدس کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین کہتے ہیں، یا اللہ، تو عظیم ہے، تو سب سے عظیم ہے میرے رب۔ اس کے بعد آسمانی بجلی گرتی ہے اور سلیب کا نشان ٹوٹ کر وہاں پر گر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اصل میں صلاح الدین یہ خواب دیکھ رہے تھے اور وہ ابھی تک اس کنویں میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہاں وہ سویا ہوا شخص کہتا ہے، میرے بھائی بیلین، مجھے مکمل یقین تھا کہ تم یہاں پر آؤ گے۔ بیلین کہتا ہے، آپ نے مجھے یہ کہہ کر یہاں پر بلایا کہ میں مر رہا ہوں، لیکن آپ تو ابھی تک ایک آنکھ کھول کر سوتے ہیں اور ابھی بھی آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں کونتک۔ کونتک کہتا ہے، فرانس سے یہاں پر میں نے تمہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، تم ہمارے بابا کے قلعے میں چوروں کی طرح کیوں گھس کر آئے ہو؟ بیلین کہتا ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں۔ کونتک کہتا ہے، لیکن کیوں میرے بھائی؟ بیلین کہتا ہے، کیونکہ میں واپس فرانس چلا جاؤں گا۔ کونتک کہتا ہے، نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گے۔ بیلین کہتا ہے، میں جاؤں گا، ضرور واپس جاؤں گا۔ جس کے بعد کونتک پانی پینے لگ جاتا ہے اور پانی پینے کے بعد کہتا ہے، آس پاس لوگ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ابلین یعنی ان زمینوں پر تم واپس نہیں آؤ گے، اس بات کا انہیں مکمل یقین ہے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اگر میں مر گیا اور تم واپس نہیں آئے تو یہ زمینیں کسی اور کو دی جائیں گی۔ یہ سن کر بیلین کہتا ہے، یہی صحیح رہے گا۔ ایسے قدس کے بادشاہ کے کاموں پر تنقید کرنے والا اور ان کی چالوں کو ان کے منہ پر پھیرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر وہ آرام سے رہیں گے۔ جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے وہاں پر عیسائی زائرین کی دردناک آوازیں ہم سن نہیں پائیں گے، یہی بہتر رہے گا۔ یہ سن کر کونتک کہتا ہے، تم کتنے بزدل ہو میرے بھائی بیلین، تم جس چیز پر یقین رکھتے ہو اس کے لیے لڑنے کے بجائے بھاگنے کا انتخاب کر رہے ہو۔ ہمارے لیے بادشاہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری تھا۔ بیلین کہتا ہے، جی ہاں، اور آپ نے ان کی بات کو مان کر ان زمینوں کو محفوظ اتنے سالوں رکھا۔ میں آپ کے ساتھ مزید بحث نہیں کروں گا، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، دیکھ لیا، اب واپس جا رہا ہوں۔ جس کے بعد وہ اسے کوئی چیز دے کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو پیچھے سے کونتک کہتا ہے، میرے بھائی رک جاؤ، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اپنے بابا کے بارے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ یہ سنتے ہی بیلین یہ خیال دیکھتا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھ کو بادشاہ کے حکم کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، ان کو ان کے دین کو تبدیل کرنے اور جگہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان ظالموں کی بات سن کر اور یہاں پر رہنے والے غریبوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جس کے بعد ہمیں اس کے بابا کی لاش دکھائی جاتی ہے اور بیلین ایک جگہ رو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں پر اس کے ہی بابا کا خون تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس خیال کے بعد کونتک کہتا ہے، اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے تو وہ چاہتے کہ تم ان زمینوں پر رہو اور ان سچائیوں کے لیے لڑو جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ یہ قلعہ، یہ زمینیں تمہاری ہیں، جس جنت کی بادشاہت کا تم نے خواب دیکھا تھا اس کو تعمیر کرنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر بیلین وہاں سے جانے لگتا ہے تو کونتک کہتا ہے، رک جاؤ بیلین، کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں جو مجھے تمہیں بتانی ہیں۔ لیکن بیلین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد ہمیں ایک ریگستان کا منظر دکھایا جاتا ہے اور ایک گھڑ سوار مسلسل اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ دوسری جانب ملکہ خاتون سلطان سے کہہ رہی تھی، کل رات سے آپ نے اپنی پلکیں نہیں جھپکی سلطان، تھوڑا سا آرام کر لیں ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کافی نہیں تھا کہ میں نے آپ کو جلا دیا، ایسا ہی ہے نا میرے سلطان؟
مجھے معاف کر دیں میرے سلطان۔ یہ کہہ کر وہ سلطان کے پیروں میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں۔ سلطان کہتے ہیں اپنے بابا سلجوقی سلطان کی وجہ سے اتنے جرائم کرنے کے باوجود آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ پردے جو آپ کی آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں اب وہ ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ کہتی ہیں سلطان ایسا مت کریں، ایسا مت کریں۔ سلطان کہتے ہیں عصمت خاتون اور اس کے کوکھ میں پلنے والے میرے بچے کو تمہارے نفس کے ظلم سے بچانے کے لیے بہت دور اور محفوظ جگہ پر بھیج دیا ہے میں نے، لیکن ہم تمہارے نفس کے ظلم سے کیسے بچیں گے بتاؤ۔ اسی دوران اماند اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، دیوان میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں صلاح الدین اسی کنویں میں موجود تھے اور مسلسل کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری جانب شیخو سلطان سے کہہ رہا تھا میرے سلطان، فوج تھکی ہوئی ہے، صلاح الدین کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم قدس میں بھی نہیں جا سکتے اور مصر میں بھی نہیں جا سکتے میرے سلطان۔ ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، فوج ہر طرف سے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ سلطان کہتے ہیں صلاح الدین ہوا میں غائب ہو گیا ہو جیسے، کتنے دن گزر گئے ہیں شیرخو، کیا اس کا کوئی بھی سراغ ملا؟ نہیں۔ تمہارے بھائی ایوب نامعلوم خبروں کے پیچھے یمن چلے گئے، کیا اس کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ نہیں۔ ہم اپنا رخ کس طرف موڑیں گے یہ صرف اللہ کی رضا پر منحصر ہے، ہمارے لیے صرف یہی کافی ہوگا کہ صلاح الدین کا سراغ لگا لیا جائے۔ کیا تم نے یارقی کی طرف خبر بھیج دی ہے؟ یہ سن کر شیرخو کہتا ہے جی میرے سلطان، اس کی طرف خبر بھیج دی ہے، اسے بلا لیا گیا ہے، وہ بہت جلد محل میں پہنچ جائیں گے میرے سلطان۔ دوسری جانب بیلین جنگل میں آ جاتا ہے، اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی مقام پر آ گیا تھا جہاں پر وہ بچپن میں آیا تھا اپنے بابا کو قتل کرنے کے بعد، جس کے بعد وہ دوبارہ خیال دیکھتا ہے کہ وہیں زمین میں وہ کوئی چیز چھپا رہا تھا۔ اس خیال کے بعد بیلین اس جگہ کو کھودنے لگ جاتا ہے جہاں پر اس نے کوئی چیز چھپائی تھی۔ تھوڑا ہی کھودنے کے بعد وہ اس چیز کو باہر نکال لیتا ہے، جس کے بعد وہ اس چیز کو اپنے گھوڑے میں رکھتا ہے اور پانی نکال کر پانی پینے لگ جاتا ہے۔ جب اس کا پانی کم ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اسی کنویں پر پڑتی ہے جس میں صلاح الدین موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اس کنویں کے قریب آ جاتا ہے، جس کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسی دوران اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ صلاح الدین اندر مسلسل اپنی تلوار پر پتھر مار رہے تھے۔ آواز سننے کے بعد بیلین کنویں کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی اندر موجود ہے؟ اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو کچھ بولو۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں میں یہاں پر ہوں، جس کے بعد بیلین اس کی طرف رسی پھینکتا ہے اور کہتا ہے اس رسی کو پکڑ لو جو میں نے تمہاری طرف پھینکی ہے۔ رسی کو دے کر صلاح الدین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس رسی کو پکڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ پھر صلاح الدین اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور بیلین اس رسی کو اوپر کھینچنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد بیلین کہتا ہے دعا کرو کہ رسی کو بنانے والے نے اسے مضبوطی سے بنایا ہو۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد آخرکار وہ صلاح الدین کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ بیلین کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا مشکل ہو گیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ کہہ کر وہ صلاح الدین کو پانی پیش کرتا ہے تو صلاح الدین وہ پانی پینے لگ جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد وہ خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری جانب ریگستان میں ایک نقاب پوش مسلسل گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ ایک جگہ رکنے کے بعد وہ اس گھوڑے سے کہتا ہے میں نے تمہیں بہت تھکا دیا بیٹے، مجھے معاف کرنا، لیکن دمشق کی مقدس دیوار سامنے ہے، چلو تھوڑا ہمت کرو، تھوڑا اور۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یارقی گھوڑے کے پاس موجود تھا اور کہہ رہا تھا تم کتنے خوش قسمت جانور ہو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تمہاری قسم اٹھائی ہے۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں، ان تمام جنگوں کی قسم کھاتا ہوں جن میں ہم ساتھ تھے، جس نے بھی تمہاری یہ حالت کی ہے میں اس سے ضرور انتقام لوں گا۔ جس کے بعد وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے جو بھی عورت کو، تلوار کو اور گھوڑے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، بہادر مجھے خراسان کے ہتھیار دو۔ یہ سن کر بہادر اس کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب ہمیں اجازت دیں، ہم اندر جا کر اس کے تیز دانت توڑ دیتے ہیں جو غار کے اندر ہے۔ یارقی کہتا ہے انہوں نے میرے گھوڑے پر ظلم کیا ہے تو میں خود ہی اس سے انتقام لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ 2 خنجر اس سے لیتا ہے اور اس غار کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب عاصی سلطان سے کہہ رہا تھا یہ کہنے سے پہلے ہمیں اپنی زبان کاٹ دینی چاہیے تھی میرے سلطان، لیکن امیر صلاح الدین کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے۔ ہم نے ہر کونے میں دیکھا ہے، ہر پتھر کو اٹھا کر دیکھا ہے، ہر قبیلے کی طرف دیکھا ہے اور ہر جگہ پر مکتوب بھیج دیے ہیں۔ ہم نے سب سے اچھے سراغ رساں لگا دیے لیکن ابھی تک نہ کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی خبر آئی ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں یہ کیسا امتحان ہے میرے رب، اس کا دل میرے دل کے اندر دھڑک رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، ہاں وہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن شیرخو کہتا ہے میں بھی آپ جیسا محسوس کر رہا ہوں میرے سلطان، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی اور صحت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ سلطان کہتے ہیں اس کی تلاش جاری رکھو عاصیس،
عزیز کہتا ہے جیسا آپ کا حکم میرے سلطان۔ جس کے بعد شیرخو کہتا ہے میرے سلطان، مصر میں آپ کا احترام کرنے والے اور درگام کے مخالف امیروں کے ساتھ شہوار نے لوگوں پر ظلم کو روک دیا ہے، لیکن درگام ہے کہ کوئی بھی رحم نہیں کر رہا لوگوں پر۔ بدقسمتی سے خبروں کے مطابق اہل سنت پر عمل کرنے والے ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ اسی دوران اصفہانی اجازت لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور سلطان کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان، بادشاہ امالرک کی تاج پوشی کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے میرے سلطان، آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں وہ ہمیں گواہ بنائے گا تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ہم نے تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب یارو کی غار سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کٹا ہوا ایک سر تھا۔ وہ سر دکھاتے ہوئے کہتا ہے اچھی طرح دیکھ لو حلب کے بانی امیر یارکو کو، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لو جو میرے پیاروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ دوستوں دیکھو، میرے پیاروں دیکھو، اچھی طرح دیکھ لو، جب شیر میدان میں آتے ہیں تو لکڑ بگوں کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ دوسری جانب صلاح الدین ہوش میں آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہا تھے، جس کے بعد وہ اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ یہ خیال دیکھتے ہیں جب وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ چیز بھی اسی کے ساتھ پھینک دیا تھا۔ اسی دوران بیلین وہاں پر آنے لگتا ہے تو صلاح الدین اس چیز کو دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ بیلین کہتے ہیں کہ نیند ایک گہرا کنواں ہے، لگتا ہے کہ تم ابھی تک اس کنویں سے باہر نہیں نکلے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پوٹری سے پالک نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ اسی موسم میں اگتے ہیں اور زخموں کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، اسے کھا لو۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم کون ہو؟ یہ سن کر بیلین کہتا ہے یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون ہو؟ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں پر اجنبی ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس جنگل کی گھاس کو جاننے والا اجنبی نہیں ہو سکتا۔ بیلین کہتا ہے شاید میری روح اجنبی ہے، میرا جسم نہیں۔ چلو مجھ پر شک کرنا چھوڑ دو اور اسے کھانا شروع کر دو، تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم کتنے عرصے سے اس کنویں میں تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس طرح اس کنویں میں گرے تھے؟ صلاح الدین کہتے ہیں میرا دماغ دھندلایا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ بیلین کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنا نام نہیں بھولے ہوگے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میرا نام یونس ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھی اپنا نام مشکل سے یاد آیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یوسف ہوں۔ بیلین کہتا ہے تم یعقوب کے بیٹے یوسف سے زیادہ خوش قسمت ہو، کیونکہ میں غلاموں کا کاروبار کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں سمندر کے قریب ایک قافلہ موجود تھا اور وہاں پر بہت سارے غلام قید کیے گئے تھے۔ ان کا سربراہ کہتا ہے چند ایک کے علاوہ کوئی بھی کام کا نہیں ہے، ہم نے مفت میں انہیں کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ سن کر اس کا خادم کہتا ہے لیکن میری بات تو سنیں الیاس افندی۔ الیاس کہتا ہے لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 3 غلام تم سے کیسے بچ کر بھاگ گئے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے بجائے تمہیں پنجرے میں ڈال کر قید کر لوں اور اپنا غلام بنا لوں۔ جس کے بعد قاہرہ کا منظر سامنے آتا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف لگ رہا تھا، ایک میلے کا سماں تھا۔ درگام کے خادم اسے لے جا رہے تھے اور اس کا ایک خادم اس سے کہہ رہا تھا امیر حضرت، یہ آپ کے صدارت کے تہوار کی خوش قسمتی ہے کہ اتفاق سے ایسا ہوا ہے۔ جب نیل کا پانی مٹی سے ملتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے لوگوں کی پریشانی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت دوست ہو یا دشمن، ہر کوئی آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے گا ہی کرے گا۔ درگام کہتا ہے مصر کا وہی پرانا اصول ہے، جو بھی نیل کو اپنی پیٹھ پر رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہارتا جوہر۔ جان لو کہ تیاریوں میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا خادم جوہر کہتا ہے رکاوٹ ہی تو نہیں ہے، لیکن ایک رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی فاضل یہاں سے غائب ہے۔ وہ سالوں سے دیوان کے تعمیراتی کاموں کا سربراہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اس سے آپ اپنا مزہ خراب نہ کریں جناب، عظیم میدان آپ کے حکم پر لڑائی کے لیے تیار ہے۔ پورے مصر کے مشہور جنگجو یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہ اس میدان کے قریب آ جاتے ہیں جہاں پر کچھ سپاہی مشق کر رہے تھے۔ درگام کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی شہرت کا حق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر درگام بھی میدان میں آ جاتا ہے اور ان سب کو دیکھنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد وہ تلوار نکال کر اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی مجھ پر وار کرو، آؤ۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے وزیر درگام، میں آپ کے خلاف تلوار بھلا کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ درگام کہتا ہے اصول واضح ہے، اگر میدان میں کوئی بھی للکارتا ہے تو ان سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ سنتے ہی سپاہی اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن درگام اسے حملے کا کوئی بھی موقع نہیں دیتا ہے اور پلٹ پلٹ کر اسے مار کے نیچے گرا دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ اپنی تلوار اس کی چھاتی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، یہ تو بالکل کمزور ہیں۔ اب سے برکت کے تہوار میرے نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ مجھے بہت زیادہ مضبوط اور ہنرمند جنگجو چاہیے، ان جیسے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار کو سپاہی کے قریب زمین میں گاڑ دیتا ہے۔
اسی دوران شمس خاتون اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی تو اسی دوران درگام کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ درگام کہتا ہے خلیفہ کے محل میں اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا شروع ہو گیا۔ اس کا خادم کہتا ہے میرے وزیر حضرت یہ شمس ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی بات نہیں سنتی۔ خلیفہ حضرت کی زوجہ نے اسے بلایا ہے، اسی لیے اس کی طرف جا رہی ہے۔ غلام ہونے کے باوجود ابھی تک یہ خود کو قید محسوس ہی نہیں کرتی، بالکل آزادوں کی طرح رہتی ہے۔ درگام کہتا ہے ان آنکھوں نے اس سے زیادہ آزاد غلام کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یا ولیم ممالک کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ حضرت۔ اسے دیکھ کر ممالک کہتا ہے ولیم میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ولیم۔ ولیم کہتا ہے تاج پوشی کی تقریب کے لیے آپ کا دعوت نامہ سلطان نور الدین کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ گائیڈی لوزیان بھی تقریب سے پہلے قدس میں پہنچ جائے گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پوپ حضرت کی خاص درخواست پر اب سے قدس میں ہی رہے گا۔ یہ سن کر مالک اپنی تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے پوپ حضرت ضرور کچھ جانتے ہوں گے اور ان کا مشیر اعظم ولیم بھی جانتا ہوگا۔ ولیم کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں شہنشاہ۔ اپنے بابا اور بھائی کی وجہ سے نائٹ ٹیمپلرز میں گائیڈی لوزیان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ پوپ حضرت نے بھی اسی وجہ سے ان کو ترجیح دی ہوگی۔ مالک کہتا ہے پوپ حضرت خود نائٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں تخت قدس کتنا اہم ہے۔ ولیم کہتا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی موقع پر اس تخت کو بھولیں گے نہیں۔ مالک کہتا ہے میں جانتا ہوں ولیم، میں جانتا ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ولیم کہتا ہے امید کرتے ہیں کہ مصر میں بھی آپ کی قسمت اچھی ثابت ہوگی میرے شہنشاہ۔ مالک کہتا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا درگام اب بھی ہمارے ساتھ خفیہ طور پر اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے؟ ولیم کہتا ہے دراصل وہ نہیں چاہتا، بلکہ ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں۔ مصر میں دراندازی کے لیے درار تلاش کرنا بالکل بھی آسان نہیں، اس لیے ہم یہ موقع ضائع بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اسی دوران مالک کا بیٹا وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا۔ اسے دیکھ کر مالک کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ رہا قدس کی بادشاہت کا قیمتی اثاثہ، میرا بیٹا شہزادہ بالڈوین۔ بالڈوین کہتا ہے قدس کے عظیم بادشاہ، کیا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ مالک کہتا ہے جی ہاں، اب سے تمہاری خصوصی تعلیم کی ذمہ داری تمہارے استاد ولیم کو ہوگی۔ یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا میرے بیٹے۔ ایک طاقتور بادشاہ بننے کے لیے تمہیں ان کی باتوں کو غور سے سننا ہوگا میرے بیٹے۔ یہاں صلاح الدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اسی دوران بیلین وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے تم تو ابھی بھی روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں مجبور ہوں، مجھے فوراً دمشق جانا ہوگا۔ بیلین کہتا ہے کیا تم وہیں پر رہتے ہو؟ لیکن اس حالت میں تو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، تمہاری وجہ سے میرا راستہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو اس راستے کے اختتام تک میں تمہیں اپنے گھوڑے پر لے جا سکتا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم بھی مجھے مفرور لگ رہے ہو، لیکن کیوں؟ بیلین کہتا ہے اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ صلاح الدین کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا شاید تمہاری نام کی وجہ سے۔ یونس، میں قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو جانتا ہوں۔ جب ان کو دیا گیا فریضہ زیادہ بھاری ہو گیا تو وہ بھاگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام، وہ تو پیغمبر یونس علیہ السلام تھے، تم پیٹ پھیر کر کیوں جا رہے ہو؟ بیلین کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا، شاید یہ جاننے کے لیے کسی مچھلی کو مجھے نکلنا پڑے۔ دوسری جانب وہ نقاب پوش دمشق پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے، جس کے بعد وہ سپاہی کے پاس آ کر اسے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں جلد از جلد سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ایک اور ہے۔ یہ عربی گھوڑا ہے جو بغیر تھکے مصر سے مجھے دمشق تک لے آیا ہے، یہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ سپاہی کہتا ہے سلطان کے سامنے کون پیش ہونا چاہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ان سے کہنا کہ قاضی فاضل آئے ہیں۔ اندر سلطان عمر میلا کے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے ہم اس وقت ختم ہونے والے تھے، جس کے بعد ہم نے سرداران کو اپنے ساتھ ملایا اور تمام گرہیں کھول دی۔ قدس کے دروازے سے عظیم فوج واپس آ گئی۔ صلاح الدین غائب ہے، مصر کی کوئی بھی صورتحال نہیں۔ ہم اتنے بے بس کیسے ہو گئے ہیں جبکہ ہم تو طاقتور تھے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ سن کر عمر میلا کہتے ہیں یقیناً ہم میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس راستے پر چلنے والا جو خود کو مکمل کہتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لیکن واضح سچائی ایک یہ ہے کہ یہ ہر چیز خدا نے ہی ترتیب دی ہے۔ جن راستوں کو ہم بند کہتے ہیں وقت آنے پر وہ ضرور کھلیں گے، ضرور کھلیں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی دوران شیرکو اور اصفہانی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اصفہانی کہتا ہے مصر سے ایک اہم مہمان آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے میرے سلطان۔ وہ اپنا نام قاضی فاضل بتاتے ہیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں مشہور قلمکار فاضل؟ شیرکو کہتا ہے جی ہاں سلطان، ہم ان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں۔ اپنی کم عمری کے باوجود وہ ریاستی عہدیدار ہیں، عوام کی نظروں میں ان کی باتوں کا گہرا اثر ہے میرے سلطان۔
سلطان کہتے ہیں نئے وزیر کے سفیر کے طور پر وہ وہاں پر آئے ہیں۔ شیرخو کہتا ہے میں نے بھی یہی سوچا تھا میرے سلطان، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ دمشق اور مصر کی بھلائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اصفہانی کہتا ہے وہ بہت بے چین لگ رہے ہیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے شدید منتظر ہیں۔ سلطان کہتے ہیں چلو اسے آنے دو۔